بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه سورة آل عمران مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات اللہ لا معجزہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم انڈرلائن کرو یہ لفظ کو کتنی بار آئے گا کہاں آئے گا دیکھو یہی ہے جو اسم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان الف لام میم الگ الگ حروف ہیں ہو سکتا ہے ہم نے پڑھے نا 700 ایک دانے میں 7 بالیاں ایک بالی کا 100 اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ میں یہی دعا مانگتی ہوں، تو ہمیشہ زندہ ہے، تو ہمیشہ مجھے سنبھالتا ہے، تو ہمیشہ دیتا ہے، تو ہمیشہ دے دے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اس نے آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، سچی کتاب ہے، اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان حق کو باطل سے جدا کرنے والی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہمیشہ زندہ ہے، آپ پہ کتاب اتاری ہے، پہلے کی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور فرقان قرآن کو کہتے ہیں۔ الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمۃ ہن اللہ اکبر والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب أخر متشابهان أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ کسی کو بات کرنے کی اجازت یہاں پہ نہیں ہے۔ بے شک جنہوں نے ابلیس کرے گا وہ، یعنی تو آپ کا نفس کرے گا، ابلیس بند ہے تو آپ کا نفس کرے گا۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ بے شک اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز، زمینوں میں ہو آسمانوں میں ہو، جو تمہاری صورت نقشہ بناتا ہے۔ یصورکم فی الارحام، رحم میں، پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بنایا ہے، اندھیرے میں بنایا ہے۔ اے صورت والوں، تمہاری صورت میں روشن کروں گا قیامت میں نا۔ یہ صورت پہ کتنا غرور ہے کہ جھکتا نہیں ہے ناک پیشانی اللہ کی راہوں میں، جیسے وہ چاہے وہ بنایا ہے، تمہاری حساب سے نہیں بنایا ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایک شاعر نے، جو شاعر تھے، نبی کے شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا میرے نبی کو بنایا ہے جیسے میرے نبی کہتے گئے میرا رب بناتا گیا، یہ ویسے ہیں کہ جیسے میرے نبی چاہ رہے تھے۔ بڑا حسین و شاعری ہے، انشاءاللہ کبھی سناؤں گی انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کے بڑے، آپ کبھی گنگنا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری، میں کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ ان کے بارے میں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، اس میں محکم پختہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری مشابہہ کئی معنی دینے والی ہیں۔ پر جن لوگوں کے دلوں پر کجی ہیں سو وہ اسے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتابوں کو نکال کر انہوں نے تورات اور زبور اور انجیل کو بدل ڈالا، الگ الگ کتابیں بنا کے لکھ کر پیسے کماتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ نہیں کھاؤ،
وہ پیسہ نہیں کماؤ. فساد گمراہی کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مضبوط پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وہ نہیں سمجھتے مگر عقل والے، صرف عقل والے سمجھتے ہیں. عقل کس کو ہوگی؟ عقل کی سمجھ کتنی ہے لوگ جان لیں. اولو الالباب پہ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اسی کے ضمن میں لکھ لیجئے گا. تو اولو الالباب کی طرف لکھ لیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر آپ عقل والے ہیں تو ہماری عقل کی حد ہے، لمیٹیشن ہے، اس کے آگے ہماری نہیں ہے. جب تک آپ یہ نہیں جانو گے آپ عقل والے نہیں ہیں. لوگ بولتے نہیں ہے میں وہاں تک سوچ سکتا ہوں، آئی نو ایوری تھنگ، تو جھوٹا ہے، عقل والا نہیں ہے. میری عقل کو مجھے معلوم ہے کہاں تک میری عقل جا سکتی ہے، مجھے معلوم ہے حد ہے، لمیٹیشن ہے. اے ہمارے رب ہمارے دل نہ پھیر. اس کے بعد جب کہ تو نے ہماری ہدایت دی، ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت دی، ہمیں عنایت فرما. اس کو ہم بار بار پڑھنا چاہیے کیونکہ بدل سکتا ہے انسان. ربنا لا تزغ قلوبنا. قرآن جب میں پڑھتی تھی دورہ تیسرا سال چل رہا ہے، شروع میں سکھائی تھی، دوسرے میں اور کری تھی، اس بار بھرپور تفسیر کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس پہ چلیں. ہمیں عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت. بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے. اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بے شک جو ان لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا. کیا وہ بیٹے تو مر جائیں گے، مال دنیا میں رہ جائے گا، کیا کام آئے گا؟ جو دے رہے ہو نا. میں کل بیٹھ کے دیکھ رہی تھی تراوی میں، کلمے کی طرف، گھر کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. کہہ رہی تھی میں بھی اس گھر میں مہمان ہوں نا اللہ تعالیٰ، میں بھی مہمان ہوں نا. پتہ نہیں میں کب تک رہوں گی، کب تک تراوی کراؤں گی. جتنا ہوگا میں بھیج دوں گی، تو رکھ لے وہ میری آخرت کے لیے. آپ سوچا ہے آپ نے؟ روز سوچتے ہو؟ روز گھر کو کپڑوں کو دیکھ کے بولتے ہو؟ نہیں، یاد کر لیا کرو میری بات کو. اور نہ ان کی اولاد کو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قرآن میں دیکھو، تماشا نہیں ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 2 دن 4 دن یا 2 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دارز میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ہماری زندگی کا بچپن چلا گیا، جوانی جا رہی ہے، ادڑ عمر آئے گی کسی کی، ہماری آ گئی ہے، یا بڑھاپا آ گیا ہے. یہ یاد رکھ لو، ختم ہو گئے دن. قرآن میں دیکھو، ریڈنگ کرنا نا. بسم اللہ. قل للذين كفروا فتغلبون وتنشرون إلى جهنم اللهم اجرنا من النار. بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں تو باہر چلے جاؤ، مہربانی. قل للذين كفروا ستغلبون وتنشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
اور وہی وہ دوزخ کا ایندھن ہے جیسے فرعون والوں کا معاملہ ہے. فرعون کا کام کریں گے تو فرعون والے کے ساتھ رہیں گے، ایمان والے کا کام کریں گے تو قرآن کریم کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہہ دیں تم عنقریب مغلوب ہوں گے، جہنم کی طرف ہاں کے لے جاؤ گے. اے پروردگار، you get up, you get up from this way. اس کو لے لو قرآن کے اندر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جیسے بکرے کو پکڑ کے لے جاتی ہیں، گائے بھینسوں کو لے کر جاتی ہیں، اس طریقے سے ہانک کے لے جائیں گے. ڈر ہی نہیں تم لوگوں کو. اور وہ برا ٹھکانہ ہے البتہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے نشانی ہے جو باہم مقابلہ ہوئے. ایک گروہ لڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں، اور دوسرا کافر تھا. اور انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دو چند دکھائی دیتے تھے. یعنی کہ جنگ کی بات ہے، وہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. تاکہ اللہ نے، وہ کم تھے لوگ، 313 تھے، تو دکھایا تھا کئی ہزاروں کے، دکھایا تھا کافروں کو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے زور دیتا ہے. بے شک جسے چاہے لمبی دیتا ہے، جسے زور دے، جسے چاہے دولت دیتا ہے. بے شک اس میں دیکھنے والے عقل مندوں کے لیے نشانی، ایک عبرت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والنبیین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد. اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنودی کر دی ہے. اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. کس کی؟ مردوں کے دلوں میں ڈالی، عورتوں کی. اسے لگ کے نہیں بیٹھنا، میں جو بولی یاد رکھنا. میں نے کہا چمڑا لے کے ہٹو، آپ بات نہیں سن رہے ہو، دور بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی مرغوب ڈال دی ہے، ماؤں کے دلوں میں بیٹوں کی ڈال دی ہے. ڈھیر جمع کی ہوئے سونے اور چاندی کی محبت ڈال دی ہے. زندگی چلانے کے لیے ساری چیزوں کی محبت ڈالی ہے. نشان زدہ گھوڑے، مویشی، آج ہمارے لیے کار ہے، 2 ویلر ہے، یہ ساری محبت ڈال دی ہے. مویشی اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. جب تک یہ محبت ہمارے دل سے، یہ نہیں کہ نکال کے پھینک دو، خیرات کر دو. پہنو، محبت نہیں کرو. پہنو مگر پورا پہن کے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کی راہوں میں نہ کریں. محبت نہ کریں ان چیزوں سے. اولاد سے بھی اتنی محبت نہ کریں، شوہر سے بھی اتنی محبت نہ کریں کہ بستر پہ سوتے رہیں فجر کی نماز پہ، اٹھ کے جا کے غسل کر کے نماز پڑھیں. یہ چیزوں کی محبت جب تک نہیں نکلو گی آپ ایمان والے نہیں بنیں گے. گنتی کرو کتنے دن ہیں، جا کے کر لو، مجھے ٹائم نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری ہیں اور ان کے رب کے پاس باغات ہیں. جب تک اتنی چیزوں کی محبت نہیں نکلے گی دل سے، ہمیں جنت تو بالکل بھی نہیں ملے گی. دیکھ لو یہاں پہ آیت کہتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاک بیویاں، 2 بیویاں دیں گے ایک مرد کو. اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا، جو پڑھتے ہیں ایمان والے، یہ پڑھتے ہیں. دیکھو جنتی یہ پڑھیں گے، اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے، سب چیزوں کی محبت چھڑوا دے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بچوں کو بچپن سے بات سننے کی عادت کرنا، تب وہ اللہ کی بات سنیں گے. بچوں کو کچھ بنانا ہے تو بات بولو، سنیں، نہیں سنیں تو لوچو ان کو. بسم اللہ. ہلکا سا گوشت نہ نکال لو. بسم اللہ.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام ان بے شک دین دین بدلہ نیکی کرو تو نیکی بدی کرو تو بدی ان دا پاس اللہ تعالیٰ کے اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے دین اللہ کے نزدیک کیا ہے دین اسلام پسند کیا ہے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ان الله سريع الحساب اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے ہمیں دوزخ کے عذاب سے نہ ڈال ایمان لے کر آ گئے کا مطلب تیری ہر بات ہم مانتے ہیں صبر کرنے والے سچے حکم بجا لانے والے خرچ کرنے والے غور سے سننا کنجوسوں کو جنت نہیں ہے میں بھی کنجوس ہوں آپ بھی کنجوس ہیں کیسے کنجوس ہیں خود کے لیے اچھے کپڑے لیتے ہیں زیور لیتے ہیں مال لیتے ہیں گھر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہوں میں خرچ کرتے نہیں ہیں سخی دل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں خود کے لیے بنگلہ بنا کے رکھ لیں گھر گاڑی بنا لیں ہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے لیے شاپنگ کو گئے تو دنیا کی کرتے ہیں غریب کو لینے کی ایک معمولی کاٹن کا ڈریس لے کے آ جاتے ہیں خرچ کرنے والے بخشنے والے بخشش مانگنے والے اللہ سے معافی بار بار مانگنے والے پچھلی رات میں اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتے علم والوں نے اور وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زبردست حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے انہیں کتاب دی گئی ہے اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس آ گیا علم آپس کی زد بغیم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اور جو اللہ کی حکموں کا انکار کرے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي یہ بڑا اچھا لگتا ہے لفظ اللہ قبول کر لے اللہ پڑھتے بیٹھو سب درود پڑھتے رہو یا قرآن پڑھتے ہو جب ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرو فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ بلاغ کا مطلب یس واللہ بصیر بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير پیج موڑ لو ضد تک جاؤ اس کے بعد حساب تک آؤ پھر اگر وہ محمد اتنا سوچتی کتنی محبت ہے تو کتنی اچھی محبت ہے تو سوچ کے بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے جھگڑے تو کہہ دیں میں نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا میں بھی جھکا دی میرا منہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو قبول کر لے اللہ جس نے میری پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اور ان پڑھوں میں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے راہ پالی اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچانا ہے تبلیغ کرنا ہے بلغ بما انزل من ربک سورہ اسے بیٹھ جاؤ
آپ اپنا قرآن پڑھو. رمضان میں کتے بھی روزے رہتے ہیں، ان کو بولو روزہ رکھیں. بسم اللہ. منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغر دھوکے میں ڈالنا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے منہ پھیرنے والا ہے، اور اس نے اس لیے یہ وہ کہتے ہیں. یہ بات کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ نجران سے 2-3 سردار آئے تھے اور 70 لوگ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے اس بارے میں. تو یہاں پہ باتیں آ رہی ہیں. دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. پھر مبادلہ بحث ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی، پھر وہ ایمان نہیں لائے، وہ چلے گئے. یا ان سے جو وہ گھڑتے تھے سو کیا حال ہو گیا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص پورا پائے گا اس نے کمایا، اس کی حق تلفی نہ ہوگی. قل اللہم، جسے دولت نہیں، جسے غریبی ہے، جسے فقیری ہوگی، دنیا کی، ایمان کی، ہر چیز مانگنے کے لیے میں اسی سے مانگتی ہوں، یہی میں پڑھتی ہوں اللہ سے، اللہ مجھے ہر چیز دیتا ہے. بسم اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. آپ اس کو یاد کر لو، دعاؤں میں کرو. بہت پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا، علم سے، دین سے، سب چیز سے نوازا. اور کہیں اے اللہ کہیں تو جسے چاہے ملک دے دے گا. ہاں مجھے دے دیا مجھے ملک میرے اللہ نے. اور چھین لے جسے چاہے تو عزت دے گا، تو جسے چاہے ذلت دے گا. تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کتنی بڑی بات نا، اندھیرے میں اجالا کھولنا، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اتنی اجالے کو اندھیرا کرنا، پردے ڈالنا، 2-3 پردے ڈال سکتے، اتنا بڑا پردہ اللہ تعالیٰ. جان سے جاندار نکالتا ہے. انڈا تو جانی نہیں، آواز نہیں آتی، مگر چوزا چوئی چوئی بولتا ہے نکل کے آ جاتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل، اوکے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاندار سے. اب دیکھو مرغی کی تو کٹر کو کیا کیا بولتی رہتی ہے، مگر انڈا نکالتا ہے تو کچھ بھی نہیں بولتا ہے، مردہ نکالتے ہیں. یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی. معمولی چیزیں تم کو دکھتے ہیں مگر یہ بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے. اللہ تمہیں حد سے زیادہ. اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا متقبلا. مومن نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست. میری ایک دوست بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے چھوڑ دی اس کو. اور جو ایسا کرے
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته يحذركم. आपा आप जवान है ना, रोजा रखो और जाओ, इफ्तार को ही कराएंगे इंशाल्लाह. से मारना पकड़ के खुल के. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقاة. کافر ہوگی, قرآن سن کے بھی نہیں جا رہی ہے. يحذركم الله نفسه ولله المصير ولن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. پیج پلٹاؤ. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر ایسا کرے گا تو اللہ سے تمہارے تعلقات کٹ ہو گئے, اللہ بھی تمہارے سے دشمن ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنی سے دل نہیں لگانا, دشمنوں سے دل نہیں لگانا. دوستی کا مطلب منہ بنا کے منہ بھی نہیں موڑنا, اللہ تعالیٰ بولے بول کے نہیں. ہائے بھائی کہو, کیسے ہیں, کدھر ہیں, اخلاق سے بات کرو, کچھ نہیں ہے تو دے دو, دل میں چاہت نہیں کرو, پشت پناہ نہیں بن جاؤ, سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو. اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, اگر تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو, اللہ اسے جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے. دعا مانگنے کے لیے آپ انڈر لائن کریں, لکھ لیں, ایک بک رکھیں, دعا کے پوائنٹس میں بتاتی رہوں گی, الگ لکھتے رہیں. کہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے, میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے, تو عطا کر دے. دل میں سوچنے سے پہلے دے دیتا ہے مالک, اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میرے دل پر بھی تیرا ہی قدرت ہے. جس دن ہر شخص موجود پائے گا اور اس نے نہ کوئی نیکی نہ اللہ اکبر. میں کیوں پڑھتی ہوں اللہ اکبر؟ کیا کہ میرا نفس اور شیخ قابو میں آئے. شیخ گوز مارتا ہوا بھاگے گا 40 قدم دور. اگر میں کہوں گی اللہ اکبر, میرا نفس بھی ڈرے گا, یہ میرے اندر بھی ایک جن ہے نا. بسم اللہ. جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی ہے, جو اس نے کوئی برائی کی ہے, وہ آرزو کرے گا کاش اللہ میں نہیں کروں گی, ہم نہیں کریں گے, تو نہیں کرائے گا, تیرے سوا کوئی ہمیں نہیں سنبھالے گا. تو نے کہا ہے حی القیوم, تو ہمیں تھام لے, تو زندہ ہے. کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. تو اب یہاں پہ بعید بعید ہم یہ دعا نماز ایسی نہیں پڑھیں جب تک نہ پڑھیں اللہم باعد بینی بین خطایا, اس کو یاد نہیں, ہر حال میں یاد کریں, ورنہ گناہوں سے دور آپ نہیں ہوں گے. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, اور اللہ شفقت کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے بندوں پر. قل ان کنتم قل ان کنتم تحبون اللہ. اس کو یاد کرتی میں, پڑھتی بے حد و انتہا پڑھتی تھی میں اس کو. مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اتنی تفسیر بھی نہیں جانتی تھی میں تب, میں اتنا علم بھی نہیں تھا, مگر بہت زیادہ پسند تھا. اب سمجھ میں آیا, اس کی تفسیر معنی مفہوم کراتی جاؤں گی انشاءاللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ ورسول تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران للعالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے دیکھیں، آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں اپنی امت کو، جی اللہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکال کے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ایک آدمی تھا، وہ تو ایک معمولی ہمارے جیسا انسان تھا، وہ لا کے بندگی لا کے دے دیے، اس کو ہی کہتے ہیں۔ عرب میں ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے، ملا بھی ہے، رہے بھی ہم ان لوگوں کے تھوڑے آگے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات دے، محروم کر دیں ان لوگوں کو اپنے آپ سے۔ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ماں باپ سے زیادہ، شوہر بچوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ جب تک نہیں کرو گے تو تم میں اور میں کافر ہوں۔ محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ بولو تم کہ اندھوں کو دکھتا نہیں ہوگا، عربیاں جانتے نہیں ہوں گے، پڑھنا آتا نہیں ہوگا، محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ واٹ از پیروی اور اطاعت میں دو چیز سکھاتی ہوں۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نبی کی بات مانو، تمہارے گناہ میں بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اتباع رسول ہے الگ، اطیع اللہ ہے الگ۔ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ہم سنتے ہیں، کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو ایک دیوانگی ہے کہ میرے نبی کیسے زندگی کرے، وہ کیسے بولتے تھے بولنا، وہ جیسے چلتے تھے مجھے چلنا، وہ جو اخلاق کرتے تھے کرنا، انہیں سب سے کیسے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دشمنوں سے محبت کرتے تھے، مجھے دشمنوں سے محبت کرنا، وہ سب کو معاف کرتے تھے، مجھے بھی معاف کرنا، وہ کیسے مسکراتے تھے، زیادہ داڑھ نہیں دکھاتے تھے، میں نے تو چھوڑ دی ویسا ہنسنا چھوڑ دی۔ مجھے بہت پسند تھا ہنسنا، بہت پسند تھا، بہت خوشی ملتی تھی، سب سے چھوٹی لاڈلی تھی، امی کے 9 بچوں میں سے سب سے آخر شے تھی، بڑا سب کی دل لگائی کرتی تھی۔ آپ نہ ہنسیں، داڑھ نہ دکھیں۔ نبی نے ایک صحابہ تھے، آئے تھے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھولے ہوئے تھے سامنے کے، ایک ہی بار آ کے گئے تھے، ساری زندگی انہوں نے بٹن نہیں لگائے۔ اس کو اتباع، جو ایسا کرے گا نا وہ تو ان کے پڑوسن بن کے رہ جائے گا۔ ہاں جو کرتے وہ کرے تو اتباع۔ ہاں، محبت وہ حکم نہیں ہے تم نہ کرنے کا، تم نے آرڈر نہیں کرنے کا۔ اطیع اللہ اطیع رسول یہ آرڈر ہے، مگر آرڈر کے بغیر کے کام کیا کرو نا۔ دشمنوں کو بھی پیار کرو نا، یہ ان کی ادا ہے نا، معاف کرو نا، چھوڑو نا جو کرتے ہیں، چھوڑ دو سب کو۔ بسم اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں گے تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، عمران، حضرت عمران کو۔ یہ نبی نہیں تھے، مریم علیہ السلام کے والد تھے، سارے جہاں پر وہ اولاد تھی ایک دوسرے کی۔ اور اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، عمران علیہ السلام کے گھرانے کو، سارے جہاں پر اللہ نے چنا ہے، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی۔ اور اللہ سننے والا، جاننے والا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر مانی ہے، اگر مجھے پیٹ میں جو بھی بچہ ہوگا، بیٹا آئے گا، تو وہاں پہ جو تھی کیا، مسجد اقصیٰ، جو میں نے آج دعا مانگی تھی، وہاں کے مزاور تھے، آپ لوگوں کی لینگویج سمجھانے کے لیے شارٹ میں لیتی ہوں، ٹھیک ہے، مزاور تھے، مزاور کو بچہ ہونے والا ہے، اوکے، مزاور کو بچہ نہیں ہو رہا، بچی ہو رہی ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ہاتھ دور رکھ کر سو تم مجھ سے قبول کر لے۔ ہم نے کبھی اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں سوچا؟ میں نے سوچا ہے، دونوں بچوں کو، دونوں کو ہوں گے، وہ بدلیں گے، یقین رکھتی ہوں۔ دونوں دین کے داعی بن کر، ایک مردوں میں ایک عورتوں میں، انگلش پہ بہت محنت کی میں نے، میری محنت ضائع نہیں کرے گا میرا رب۔ بے شک اب دعا بھی آ گئی، انک انت السمیع العلیم، تو سنتا ہے، جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ ہم سب کے بچوں کو، جو بچی کام کر رہی ہے، جو بیٹے ہیں سن رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد تک جو بھی سنیں گے، سب کو تو سن لے، سب کو تو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں ہمارے نسلوں کو تیرے نام پہ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو قبول کر لے اللہ۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین، انت السمیع العلیم۔
فلما ودعتها قال رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكلما دخل عليه زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بے شک تو سننے والا جاننے والا. سو جس نے اس کو مریم کو جنم دیا تو وہ بولی اے میرے اللہ میں نے جنم دی لڑکی کو. اللہ خوب جانتا ہے جس نے جنم دیا ہے. وہ بیٹا ہو یا بیٹی مانی نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. میں نے بھی اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا. میں نے نیت کی وہ عورتوں میں تبلیغ کرے گی, قرآن پڑھائے گی, سکھائے گی. تو اللہ تعالیٰ میرے جو بچی کام کر رہی ہے, مشی ہے, مریم ہے, ہم سب کے جتنے بچے ہیں ان سب کے لیے تو چن لے, قرآن سیکھ کر سکھانے والے بنا دے, تو پسند کر لے. اور میں اس کو اولاد اور محمد کو بھی میں نے پسند کیا. آپ اپنے بیٹوں کو بھی پسند کریں کہ دین سیکھیں, سکھائیں, دوسروں تک پہنچائیں. اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو اس نے اس کے رب نے صرف مریم علیہ السلام کو ان کو چھوا نہیں تھا شیطان جب انہوں نے دعا مانگی تھی, ورنہ ہم سب کو چھوتا ہے نا مر پیدا ہونے سے پہلے. اچھی طرح قبول کیا تو اس نے, اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا, اچھی طرح پروان چڑھایا. ذکر علیہ السلام جب دیکھے مریم علیہ السلام کو آتے ہیں محراب میں آ کر دیکھتے ہیں, اسی آیت پہ میں کہہ رہی تھی ہمیشہ فروٹ آتا ہے محراب میں, دیکھتے ہیں کہ فروٹ رکھا ہوا ہے. مریم یہ لڑکی دیکھی تو ایسے دانا ہی باتیں کری ہے, بڑی بڑی باتیں کری. تو پوچھتے ہیں کہاں سے تجھے مل رہا ہے؟ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پھل تجھے کہاں سے آتے ہیں مریم؟ تو کہاں؟ تو یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ رب اللہ اکبر. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء. دیکھو ذکر علیہ السلام نے سمیع بولا ہے, انک سمیع الدعاء, یہ سمیع سکاری میں آپ سب کو. انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا نبیا من الصالحین. قال ربی قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. محفوظ کر دے موت تک, موت کے بعد تک. وہی زکریا اپنے رب سے دعا کی. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹی دے دے, کبھی نہیں مانگے ایمان والی اولاد دے دے. اب تو مانگو جو ہیں ان کو ایمان والے بنا دے. اللہم آمین انک انت السمیع الدعاء. تو بے شک دعا سننے والا ہے. تو انہیں آواز دی فرشتے نے جب وہ ہجرے میں کھڑے, یعنی اپنے کمرے میں جو عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, وہاں سے آواز آئی اور خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا, بڑا تصدیق کرنے والا ہوگا, نفس کو قابو کرنے والا ہوگا, نبی ہوگا, نیکوکاروں میں سے ہوگا. اور میرا پھر انہوں نے پوچھا میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں بڈھا ہو گیا, میری بیوی بانجھ ہے, اسے بچے نہیں ہو سکتے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي
واركعي مع الراكعين. میں پہ ذرا رک کے ایک سجدہ کر لیتی ہوں. سجدہ تلاوت نہیں ہے. پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مریم تو فرما بردار ہو جا, اپنے رب کو سجدہ کر. تو میں بھی تیری بندی ہوں نا اللہ, میں بھی ایک سجدہ کرتی ہوں, تو قبول کر لے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. کوئی نشانی بتاؤ تو کہے 3 دن تم اشارہ کرو گے, منہ بند ہو جائے گا, اور تم دین کا کام اشارے سے لوگوں کو بولو گے, نماز پڑھنے کے اشارہ کرو گے, اور صبح و شام تم تسبیح کرتے رہنا, 3 دن تک تم منہ نہیں کھلے گا تمہارا. فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا. پھر یہاں پہ ہو گئی ذکر علیہ السلام کی بات. پھر یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کی. لوگ مجھے کہتے ہیں بیت المال میں ٹاپک میں بات کرو, اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ ایک بات کرنا, یہ عورت ایک بات کرتی کرتی دوسری بات کرتی ہے. میں قرآن پڑھتی ہوں, قرآن کریم کی آیتوں کا طریقہ اپناتی ہوں, یہ بھی بات کہتی ہوں, وہ بھی بات کہتی ہوں, وہ بھی بات کہتی ہوں. تم لوگ چور ہو جو کہتے ہیں ایسی بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کیا, اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار ہو جا, سجدہ کر, رکوع کر, رکوع کرنے والوں کے تو ساتھ ہو جا. یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. تم تھے کیا وہاں پہ؟ دیکھے تھے کیا؟ غیب کی باتیں ہم بتا رہے ہیں تم کو. اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ خرے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے. جب مریم علیہ السلام کو پرورش کرنے کے لیے جب وہاں کے مزاور تھے, تو سب لوگوں نے کہا مریم علیہ السلام کو ہم پرورش کریں گے, تم پرورش کریں گے. تمہارے پاؤں میں بہت ہوا ہے, کوئی کام نہیں, تم بیٹھے بغیر کچھ نہیں کرو گے, بیٹھ جاؤ, دیکھو ادھر, ٹھیک ہے. تو قلم ڈال رہے تھے. تو کلاس میں بھی ایسے بچے ڈائیورٹ کرتے ہوں گے کہ تم لوگ اسکول میں ایسے بیٹھتے ہو. قرآن کریم آج کے بعد ہم پورے بہنیں بچے بوڑھے سب مل کے ادب سے پڑھیں گے, ادب سے سیکھیں گے, ادب سے. ادب ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو قلم ڈالتے تھے, کس کا قلم نام آئے گا, پیپر ڈالتے ہیں نا, چیٹیاں نام ڈالتے ہیں, ویسے سمندر میں قلم ڈال رہے تھے تو نام آیا ذکر علیہ السلام کا. یہ پرورش کر رہے تھے, یہ خالو تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. یا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین يكلم الناس في المهد كهلا وكهلا من الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فیکون. وہ جھگڑتے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ ذکر علیہ السلام کی. پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کی, کیونکہ 2 معجزے ایک ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھنے کے لیے قرآن, یہ سورہ سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ پہ آ جاؤ میرے. قرآن کریم میں اس آیت میں سورے کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے جب تک آپ یہ نہیں جانو گے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا نا, تو ذکر علیہ السلام بڈھے تھے, بانس تھے, ان کو بچا دیا, کیسا دیا؟ اب مریم علیہ السلام کو باپ کے بغیر بچا دیا, وہ کیسا دیا؟ آدم علیہ السلام کو تو بن ماں باپ کے بغیر دیا, وہ کیسا دیا؟ کون خدا بنا یہاں پہ؟ کوئی خدا نہیں ہے. یہی ایک ٹاپک ہے پوری سورے کا. یہ پوائنٹ سمجھیں گے تو پورا سورہ آل عمران سمجھ میں آ گیا. سب کے سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمدللہ.
اس کا نام مسیح عیسیٰ مریم ہے، دنیا اور آخرت سے باآبرو ہے، مخربوں سے ہوگا، لوگوں سے گوارے میں بات کرے گا، پختہ عمر میں بات کرے گا۔ کیوں کہا یہ؟ ہم تو بوڑھی عمر میں بات کر سکتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو بات کریں گے نہیں؟ بوڑھے ہوں گے تو بات کریں گے نہیں کریں گے؟ مطلب کیا اس کا کہنے کا؟ دلیل کیا ہے؟ بچے تھے گود میں ماں کے بات کرے کہ روزہ ہے اماں، اماں تم روزہ ہو، میں نبی ہوں، میرے پاس کتاب آئے گی، یہ باتیں بتائے آپ نے۔ بڑھاپے میں کی بات ہوتی ہے، آئیں گے واپس 30 پر 3 سال جوانی میں گئے ہیں، بڑھاپے میں 60 پر 3 سال تک زندہ رہیں گے، بچے ہوں گے اور ان کے ایک بچے کا نام، نہیں آگے نہیں جاؤں گی زیادہ تفسیر۔ اوکے، کہلن لکھ لو، پختیمر واپس آئیں گے، 60 پر 3 سال تک رہیں گے، نہ صالحین۔ وہ بولی کیا پڑھنا عربی ہے امان؟ وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ وہ مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں ہے۔ آج تو لڑکیاں جا کے چھو کے کساں کر کے آ جاتی ہیں۔ اے مریم علیہ السلام پاک تھی۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ہو جا کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ مرد کی بھی ضرورت نہیں، عورت کی بھی ضرورت نہیں، کس کی بھی ضرورت نہیں، میرے حکم سے ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تیرے حکم سے ہمیں آخرت میں جنت عطا فرما دے، دنیا میں بھی جنت دے دے، آسانیاں پیدا کر دے، اپنا بنا دے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اللہ اکبر، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل میں کسی میں حکمت تھی، کسی میں حکمت نہیں تھی، قرآن میں دونوں بھی ہیں۔ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بھیجے گا۔ ساری کتابوں میں تھا نبی آنے والے ہیں، اگر یہ جھوٹے لوگ بتاتے نہیں تھے کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے میں نے تمہارے لیے مٹی میں سے پرندے کی شکل بنا کر اس کے بعد پھونک مارتے تھے، انڈر لائن کرو، بِإِذْنِ اللہ، پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، جان آتی تھی، غوث سے پاک ٹھوکر مارتے تھے، مردوں میں جان آتی تھی، کہتے ہیں جھوٹے ہیں، بِإِذْنِ اللہ کہنا ہے۔ اور میں اچھا کرتا ہوں اندھے کو اور کہتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، تو تم کھانا پیٹ میں کھاتے ہو، میں بتاتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ جو بھی آپ کام کرو، آپ آج کے بعد سے بولیں گے بِإِذْنِ اللہ، بولو بِإِذْنِ اللہ، بے شک اس میں سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اور میں نے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ کچھ حرام کر دیے تھے تورات انجیل میں۔ کیا حرام تھا؟ کیا حرام تھا؟ کیا حرام تھا؟ اونٹ کا گوشت۔ تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوا ہوں تمہارے رب سے، سو تم اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے معلوم کیا
ان سے کفر تو کہا، کون ہے؟ اللہ کے طرف میری مدد کرنے والا۔ جب ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، بادشاہ مارنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ بتا دیتے تھے پیٹ میں کھانا کیا ہے، بتا دیتے تھے۔ ایک دن کا قصہ ہوا، میں عیسیٰ علیہ السلام کا کافی عرصہ قریب نئے اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑی سی مدد کے لیے کرتی ہوں اللہ سے دعا۔ تو سارے ایک گھر پہ گئے، بچے آئے نہیں، بچوں نے گھر میں بتا دیا ہمارے ٹیچر بتاتے ہیں تم کہاں چھپا کے کھانا رکھے ہو، تم چیزیں کہاں رکھے ہو، سب ہمارے ٹیچر بتاتے تھے۔ تبھی آئے نہیں، بچوں کو اسکول کو نہیں بھیجے، تو عیسیٰ علیہ السلام گئے تو جا کے دیکھتے ہیں تو بچے کہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اندر کون ہے؟ بچوں کو باندھ کے سور ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ ان کو سور ہی بنا دے، پورے بچے سور بن گئے تھے۔ دشمنی ہو گئی تھی، ان کو مارنے کی بہت چیزیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو مارنے کے لیے جب ڈھونڈا تھا تو 12 حواریاں تھے، یعنی کہ سمندر کے پاس جو دھوبی ہوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، وہ لوگ جو مچھواڑے ہوتے ہیں، مچھلیاں کو شکار کرنے والے، بولتے آؤ انسانوں کا شکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو 12 میں سے ایک ان کی شکل کا ہو گیا، اور اندر سے ان کو 4 فرشتے آئے اور اٹھا کے لے کے گئے۔ کہاں پہ؟ آسمان پہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہیں، بالوں سے پانی گر رہا ہے، نہا کے آئے جیسے ابھی بھی ہے ویسے زمین پہ اتارا جائے گا ان کو۔ ریسنٹ اب آنے والا پیغام لگ رہا ہے، کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، واللہ عالم۔ آئیں گے 60 پر 3 سال تک رہیں گے، ان کا پورا قصہ۔ اللہ بہت مشکل ہے، اللہ آسان کر دے۔ میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں 12 میں سے ایک نے ہوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گئی۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، وہ تو اس نے بولا آؤ، لوگوں کو کہا آؤ میرے استاد یہاں پہ ہیں، کہوں گا تو سمجھ جانا یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کی بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروائے۔ باقی جو حواریوں نے جو جنت کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام مدد کی ملے مانگے، تو 12 حواری بدلے تھے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہ کر ہم فرما برداروں میں سے ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم اسی پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا ہے، ہم نے رسول کی پیروی کی، تو نے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ دعا مانگی، وَمَكَرُ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میں بہت کہتی ہوں نا، سنتے ہو نا تم لوگ، آپ بھی کہا کرو، اللہ کا کھیل سب سے بڑا کھیل ہے۔ لوگ کیا کھیلیں؟ اللہ تو کھیل دے۔ جب بھی کوئی تمہارے لیے کھیل کھیلتا ہے نا تو اس کو بولا کرو، وَمَكَرُ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ انہوں نے کہا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیریں کی، اور اللہ سب تدبیروں کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، انڈر لائن کرو، اوپر لکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ آیت نمبر 55 یاد رکھو، آل عمران 55 اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تیری پیروی کی، انہوں کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، پر جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے تو اپنے اعمال سے آتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین ذلک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا. اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں. آیت اور حکمت، قرآن بھی ان کی باتیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو ہو گیا. حق آپ کے رب کے طرف سے ہے، پر شک کرنے والے سے نہ ہونا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑے اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو کہہ دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود اور تم خود. یہ جو میں نے کہی تھی نا، نجران سے ایک آئے تھے 70 لوگ اور 3 سردار. پھر آخر میں یہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے، بلا لو تمہارے لوگ، بلا لو ہمارے لوگ، بلا لیں، آؤ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے. لکھ لو نجران کے جو لوگ آئے تھے وہ بات، تمہارے بیٹے اور ہماری بیٹے، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں اور تم خود بھی. پھر سب التجا کریں. پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آؤ جو تم بول رہے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا ہے، ایسے بات نہیں ہے. دیکھو یہ آدم علیہ السلام کے سب قصے ہم نے بتا دیے ہیں. آؤ ایسا ہے تو آؤ قسم کھاؤ اللہ کی لعنت ڈالیں. بے شک یہی سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر وہ بھاگ گئے، بولے نہیں ہم اور کچھ نہیں بات کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں تک بحث چلتی رہی. آیتیں نازل ہوتے رہے. قسم اللہ کی، یہ بار کا قرآن بڑا پیارا ہے، بڑے معنی بڑے پیارے، عظیم زبردست جا رہا ہے. اللہ قبول کر لے، تو راضی ہو جا. تو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا، یہاں سے پڑھنا نا. إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله. میں پوری کوشش کرتی ہوں جلدی میں بھی تجوید کی، نوٹ کرتے ہو تم لوگ، ایسے ہی کرنا جو آپ کے استاد کرتے ہیں. بسم اللہ. وما من إله إلا الله إن الله له العزيز الحكيم وإن تولوا إن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بے شک عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. پھر اگر وہ پھر جائیں گے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب. اہل کتاب جب بات آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، تورات بھی انجیل بھی، دو لوگوں کے بارے میں بات ہوگی. اب بھی یہاں پہ سمجھ جانا. اب پورے قرآن میں سمجھنا، جب میں کہوں گی اہل کتاب تو دونوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور جب ایمان والوں بات کریں گے تو منافق بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے. ان کے سامنے سے ایمان والے کہتے تھے، پیٹ پیچھے منافق بنتے تھے. اس ایک بات پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر میں مشترک ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ہم بالکل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بالکل بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو قبول کر لے. اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائیں. رب اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں بناتے تو قبول کر لے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ تم گوار ہو کہ تم مسلمان فرما بردار ہیں. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اب لڑائیاں ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ تورات انجیل سے پہلے ہیں تمہارے ابراہیم علیہ السلام. نہ تو وہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ مشرک تھے. یہ بات ہے یہاں پہ.
بسم اللہ. کیا کرنا ہے مجھے؟ پڑھنا ہے نا. مسلمون تک پڑھی ہوں نا. یا اعوذ باللہ. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ایسا کبھی نہ کہنا میں بولی نہیں، یہاں پہ آیت آ گئی، مجھے سب معلوم. مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، تو نے سکھایا، قبول کر لو. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور نہیں نازل کی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم ہی وہ لوگ ہو اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم نہیں تھا. اب کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف تھے، سب سے ایک رخ ہو کر تھے، اللہ کے وہ تھے، مسلمان فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، سب لوگوں سے زیادہ مناسبت ہے. ان اولا الناس بابراہیم للذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. عدت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. پلٹا لو پیج. بے شک جن لوگوں سے زیادہ مناسبت ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اس نبی کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ مومنوں کا کارساز ہے، دوست ہے، ولی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے نہیں اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ تم گواہ ہو. اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ میں. حالانکہ تم جانتے ہو. ایک جماعت نے کہا اہل کتاب کی کہ کچھ مسلمانوں پر نازل کیا ہے، اسے دن کے حصے میں مان لو اور منکر ہو جاؤ. کیا کرتے تھے یہ لوگ مدینہ منورہ میں؟ دن کو مسلمان ہو جاتے تھے اور رات کو کافر ہو جاتے تھے. وقالت طائف یرجون. یہاں تک کرے نا ہم نے، یہاں تک کرے تھے. ہاں. حالانکہ تم جانتے ہو ایک جماعت نے کہا اہل کتاب کی جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے حصے میں مان لو اور منکر ہو جاؤ، اس کو آخری حصے میں شام کو شاید وہ پھر جائیں. ایمان والوں کو بدلانے کے لیے ان لوگوں کو، ان کے دل کو بھی اب ہوتا ہے نا، کسی کو فیشن کرتے دل ہوتا ہے ہمارا بھی فیشن کریں، اس طریقے سے ان لوگ ویسے ہوتے تاکہ ایمان والے ویسے بدل جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم. یہاں تک بس.
یہ ختم کری ہوں گی، 1-2 پیج ہی ہیں. اور اس کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کریں تمہاری دین کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین بے شک ہدایت اللہ ہی کے ہدایت ہے. کسی کو دیا گیا ہے جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ سے جب بھی دعا مانگو فضل مانگو، جب بھی کوئی بھی بات کرو ہاذا من فضلی ربی کہو، ہاذا باذن اللہ، ہاذا بفضلی ربی. یہ 2 چیز پورے قرآن سے میں نے مغز لیا ہے ماشاءاللہ. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ڈھیروں مال تو آپ کو ادا کر دیں گے. یہودی نصارہ میں ایسے بھی لوگ تھے، کئی ٹنوں کا مال دے تو امانت دیتے تھے، کوئی 1 درہم بھی کسی کو دو تو واپس نہیں دیتے. چوراں ایسے بھی تھے. ہم میں بھی ایسے ہیں، ہم اچھے ہو جائیں، اللہ معاف کر دیں. اور ان میں کوئی ایسا اگر آپ کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو آپ کو ادا نہ کرے گا. ومنهم من تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بيده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آپ جا سکتے ہیں آنٹی، ایک پیج ہے ختم کرنا ہے مجھے. جو جائیں میں ریکارڈنگ شام کو آ جائے گی، مگر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے رہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے بارے میں الزام کی کوئی راہ نہیں، کیونکہ سب نے کہا ہے مانے کے بغیر قرآن نہیں چاہیے. جو جانا چاہتے ہیں جلدی ہے گھر کو جائیں، میں ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں. جو کوئی، میں کیسی انسان ہوں بھائی، آپ بھی بنو نا، کیوں نہیں. جو کوئی اپنا اقرار پورا کریں اور پرہیزگار رہیں تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا. قیامت کے دن نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب. کون ہے یہ لوگ؟ جو قسمیں کھاتے ہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنے زبانیں مڑوڑ کے کہتے ہیں. ابھی بھی لوگ سلام جب دشمن آتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، اچھے دل سے نہیں کرتے، موڑتے ہیں. دل کفر تو زبان بدلے گی تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں. یعنی کہ حتیٰ تنظر نہ ہے، جو باتیں گزر چکی ہیں سورہ بقرہ میں. زبان موڑ کے الٹی لفظ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کسی آدمی کے لیے شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے ہوں گے کہ میرے بندے بن جاؤ. ہم بھی اپنی طرف نہیں لیں لوگوں کو، باجی 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 باجی. کئی لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو، اپنی طرف نہیں کر لو. لیکن چاہیے کہ کہیں اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، تم خود بھی پڑھتے ہو.
بسم الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولا مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ، کیونکہ مکے کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے۔ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان فرما بردار ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، عہد کتنا ہے نا اللہ، نبیوں سے بھی اللہ نے عہد لیا ہے، ہم سے بھی عہد لیا ہے۔ سورہ الاعراف میں ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے بیٹھنے؟ نبیوں سے بھی عہد لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گی۔ اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اس نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ آپ جس کو بھی بیٹھنا ہے بیٹھ سکتے ہیں، جو جانا جا سکتے ہیں، 2 پیجے میں کمپلیٹ کروں گی۔ بسم اللہ۔ افغیر، کسی کو بات نہ کریں، اٹھ کے چلے جائیں، مہربانی ہوگی۔ افغیر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها ولا يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائیں تو وہی نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں اور اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، آسمان زمین انسان ہو، کوئی پرندے جانور ہو، خوشی سے بھی ہو اور ناخوشی سے بھی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکے ہوئے ہیں۔ کھانا پانی سب وہی دیتا ہے، تم کتنی بھی غداری کرو میرے آگے ہی جھکے ہو، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہم پر نازل کیا قرآن پر، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، ان کی اولادوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ، تورات و انجیل کو اور نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَإِن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اور جو کوئی چاہے، پیج پلٹا لو، اور جو کوئی چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ باقی کتابیں نہیں قبول ہوں گی قرآن کے علاوہ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد، وہ گواہی دے چکے یہ رسول سچے ہیں۔ اور 2 لوگ تھے، آ رہے تھے جنگل میں، ان لوگوں کو ایک کو ٹھوکر لگ کے گر گیا آدمی، تو کہا جہاں جس کے پاس جا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا ہلاک کچھ ایسی بات بولا، تو باقی اور ایک جو تھا ساتھی کہتے تیری اماں مر جائے، تو کیوں کہا ایسا؟ تو کہتا ہے نہیں وہ تو نبی ہیں، ان کی بدوا نہ لیں۔
مانتے ہیں دل سے وہ نبی ہیں مگر منہ اقرار نہیں ہوتا. ان کے شہنشاہوں کے پاس رومیوں کی دولت لیتے تھے اس لیے ماننے کے تیار نہیں تھے. اللہ اکبر. اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی ہیں. ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگوں کو سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے, اللہ کی دوری ہے. اللہ تعالیٰ لعنت کا مطلب دوری, اور فرشتوں کی تمام لوگ ہماری بھی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ان پر عذاب ہوگا, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی, مگر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا الله أكبر. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی, یہ سب کرنے کے بعد اصلاح کی, میں نے توبہ کی, اصلاح کر لی. آیت نمبر 70 سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں کر دیں گے. بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں, ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی. آپ منہ سے تھپڑے مارتے رہو, توبہ منہ سے بولتے رہو, کرنے کے کام کرتے رہو تو جہنم میں جائیں گے, توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا مطلب پوری طرح سے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے, دوبارہ نہیں کرنا. وہی لوگ گمراہ ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں, ہرگز نہ قبول کیا جائے گا. ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی اگر اس کو بدلے میں دیں گے, یہی لوگ ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس کے لیے کوئی مدد نہیں ملے گی. لن تنالوا البر, ہرگز نیکی کو نہیں پہنچے گا. یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں, رکیے گا, 1-2 باتیں کر لوں میں. مجھے میسیج آیا ہے باجی آپ فاسٹ پڑھ رہے ہیں, تو جو بول رہے ہیں ذرا آ کے ذرا سلو پڑھتے رہیے گا. آپ میری جگہ پہ آ جائیے گا, مہربانی ہوگی. آئیے آ کے بیٹھیے گا. بہت فاسٹ باجی. اور کیسے کروں میں میرے رب سے مدد مانگی, میرا رب جیسا کرا رہا ہے میں ویسے کروں گی. آپ سب سے گزارش کی میں نے, ایک مجھے آڈیو بھیجنا, آپ کو کتنی سمجھ آ رہی کتنی نہیں آ رہی, پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی. سپیڈ کے بارے میں نہیں کر سکتی, اتنا فائنل ہے, ٹھیک ہے. کل ملیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا ہوں ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.